یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين۔ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرنے لگیں گے اور کہیں گے تم ہمارے طرف، تمہاری آمد ہمارے اوپر زور شور سے ہوا کرتی تھی۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم ہی لوگ حد سے نکلنے والے تھے۔ سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کہ بے شک ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، سو وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم ایسے ہی گناہگاروں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ وہ تھے کہ جب ان سے کوئی کہتا اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں تو وہ غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے؟ نہیں، وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچ مانتا ہے سب رسولوں کو۔ بے شک تمہیں عذاب چکھنا ہوگا دردناک، اور وہی بدلہ تم پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، مگر جو بندے اللہ کے ہیں اور مخلص ہیں۔ میدان حشر میں مشرکین کے اور کافروں کے جمع ہو جانے کے بعد جو مشرکین کے بڑے سردار تھے، جو نیچے والوں کو اور اپنے سے کمزور لوگوں کو، قوم کو اپنے طرف چلاتے تھے، خود بھی گمراہ تھے، انہیں بھی گمراہ کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ سامنے معاملہ آئے گا، حشر ہوگا، تو آپس میں ان کی بحث تکرار اور سوال جواب شروع ہو جائیں گے، اور اسی بحث تکرار کا کچھ نقشہ ان آیات کے اندر کھینچا گیا ہے کہ اپنا انجام بد جب یہ لوگ سامنے دیکھیں گے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے تو جو گمراہ ہو چکے تھے، جنہوں نے گمراہ کر دیا تھا ان قوموں کو، تو یہ کہیں گے
اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ تمہارا ہم پر زور بڑا چلتا تھا اور تم ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے ایسا کچھ نہیں، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، تمہارے ایمان لانے پر نہ لانے پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، ہم تو بس حد سے تم ہی نکل گئے تھے، ہم نے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کی آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو گمراہ ہوا اور جس نے گمراہ کیا اس پر عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا، خود بھی ہم گمراہ تھے۔ تو اس دن پھر اس عذاب کے اندر، یعنی مجرمین کے لیے جو عذاب اللہ نے تیار کیے ہوں گے، اس میں یہ سب لوگ شریک ہوں گے، چاہے جنہوں نے جرم کیا تھا یا جو جرم کا باعث بنے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو مجرمین ہیں ان کے حق میں اسی طرح ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو یہ لوگ غرور اور تکبر کے انداز سے اس کو رد کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کہتے کہ شاعر اور مجنوں، نعوذ باللہ دیوانے کے کہنے پر ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ جواب میں فرمایا گیا کہ ایسی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات تمہارے تک پہنچا رہے ہیں اور سچا دین تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو قیامت کے دن اسے دردناک عذاب کا واسطہ ہوگا، اور یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلمن ہوگا، بلکہ تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ البتہ اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہیں، جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، تو اللہ کے یہ مقبول بندے ہوں گے اور مخلصین بندے ہوں گے، ایسے لوگ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا تو کیا اس کا یہ عذر قبول ہوگا؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گناہ کی دعوت دے اور گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے تو اسے گناہ کی دعوت دینے کا عذاب بھی ہوگا، لیکن جس شخص نے اس دعوت کو اپنے اختیار سے قبول کر لیا وہ بھی اپنے عمل کے گناہ سے بری نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ مجھے فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا۔ البتہ اگر اس نے اس گناہ کا کسی گناہ کا بھی ارتکاب اپنے اختیار سے نہ کیا ہو، بلکہ کسی جبر اور اکراہ کی حالت میں وہ گناہ کر لیا ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے کر لیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔